بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ خاتون ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو جنم دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس وقت اس کو چھیڑتا ہے، مگر حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھیڑ سکا۔ ان کی والدہ نے بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کو اور ان کی اولاد کو شیطان سے بچا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی اور حضرت مریم کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھیں، جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام رشتے میں حضرت مریم کے خالو لگتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی حضرت حنا کے حمل ہوا تو انہوں نے منت مانی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی، لیکن ان کے ہاں لڑکی یعنی حضرت مریم پیدا ہوئیں تو ان کو تاسف ہوا کہ اب ان کی منت پوری نہ ہو سکے گی، کیونکہ لڑکی ہیکل کی خدمت لڑکوں کی طرح نہیں کر سکتی۔ حضرت مریم کی پیدائش کے بعد جب انہیں ہیکل میں لایا گیا تو ان کی کفالت کی ذمہ داری اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام پر ڈالی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں حضرت مریم نے بہت اچھی پرورش پائی۔ حضرت مریم نیک، عبادت گزار اور بہت زیادہ سچ بولنے والی تھی۔ جب حضرت مریم نے ہوش سنبھالا تو سوال اٹھا کہ مقدس ہیکل کی امانت کس کے سپرد کی جائے، تو ہر ایک نے ہی یہ خواہش ظاہر کی کہ مقدس امانت اس کے سپرد کی جائے۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا۔ وہ قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور حضرت مریم کے خالو بھی تھے۔ حضرت زکریا نے ہیکل کے قریب ہی ایک حجرہ حضرت مریم کے لیے مخصوص فرما دیا تاکہ دن کے وقت حضرت مریم وہاں عبادت فرما سکیں۔ رات کے وقت وہ حضرت مریم کو ان کی خالہ عیشا یعنی اپنی زوجہ کے پاس لے جاتے اور حضرت مریم رات وہاں بسر فرماتے۔ حضرت مریم دن رات عبادت میں مصروف رہتی، ان کا زاہد و تقوی بنی اسرائیل میں ضرب المثل بن گیا اور ان کی مثالیں دی جانے لگیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے حجرہ میں تشریف لے جاتے تو وہاں اکثر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے پھل اور دیگر نعمتیں دیکھتے، جن سے ان کو حضرت مریم پر اللہ کی رحمتوں کا اندازہ ہو جاتا۔ ایک دن حضرت مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولیں اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام ہیکل کے مشرق جانب بیٹھی تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کے سامنے نمودار ہوئے۔ ایک اجنبی شخص کو دیکھ کر آپ گھبرا گئیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا، مریم خوف نہ کھا، میں انسان نہیں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تجھ کو ایک بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم نے کہا کہ میرا لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ تو میں نے نکاح کیا اور نہ ہی میں بری ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قدرت کی جانب اشارہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور نبوت کی بشارت دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام پر کچھ پھونک دیا۔ کچھ عرصہ بعد آپ نے خود کو حاملہ محسوس کیا اور جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم علیہ السلام نے بدنامی کے خیال سے شہر میں رہنا مناسب خیال نہ کیا اور شہر سے دور تشریف لے گئیں۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہر میں لے گئیں۔ جو کوئی بچے کی ولدیت کے متعلق سوال کرتا، حضرت عیسیٰ محض شیرخوار ہوتے ہوئے بھی خود جواب دیتے، یوں اللہ کا معجزہ ظاہر ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے خیال سے حضرت مریم ان کو شہر سے باہر لے گئیں اور جب حضرت عیسیٰ 13 سال کے ہو گئے تو واپس تشریف لے آئیں۔ حضرت مریم کی شادی یوسف نامی ایک شخص سے ہوئی اور ان کی دیگر اولاد بھی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کی پیدائش اللہ پاک کا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں ہی اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ اللہ پاک نے اس وقت کی نافرمان قوم کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول چنا اور ان پر اپنی کتاب انجیل اتاری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کئی معجزات بھی عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کے مذہبی رہنما حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے خلاف سازش کی۔
اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سازش سے محفوظ رکھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایمان کو مضبوط کرنے کا سبق ہے کہ اللہ اپنے پیغمبروں اور نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔